عمران خان صاحب آپ ان کا نیریٹو جو ٹو کر رہے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتے ان کو. آپ کے ساتھ ایک پیج پہ اس وقت کوئی کھڑا ہوگا جب آپ پاکستان کو مضبوط کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آج کم از کم یہ پتہ کر کے سوئے جو میں بات کرنے لگا ہوں. ابھی آپ کو بہت برا لگے گا چودھری صاحب, ارشد شریف صاحب, صابر شاکر صاحب. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ایک ابھی ویڈیو کلپ میرے سامنے آیا, چودھری غلام حسین کا ARY کے پروگرام کرتے ہیں وہ, اور وہ میں نے دیکھا اور میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے تو ARY پہ کام کیا ہوا ہے, میرا تو ایک تعلق ہے ان سے, اور میرا ان سے ایک ہر لیول پہ ARY پہ میرے پرسنل تعلقات ہیں. تو میرے لیے آسان نہیں ہے بات کرنا ARY کے اوپر. وہ صرف ایک چینل نہیں ہے, میرا تو گھر ہے وہ. تو لیکن جب میں اور چودھری غلام حسین صاحب, میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور ان کا میں نے پروگرام سنا تو میں پریشان ہو گیا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی $19 بلین آئے تھے سی پیک میں اور $10 بلین کھائے گئے, اور وہ انہوں نے کھائے تھے. مجھے خود جنرل قمر جاوید باجوہ نے بتایا, اور یعنی یہ ہوا, اور اب آپ وہ واپس آ گئے. یہ جو پوری کانسپرسی تھیوری ہے جو اتنی ڈٹائی سے دے دی گئی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے اور کس کو فائدہ ہے؟ پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے دشمنوں کو بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہ فگر کہاں سے آ گیا. کہتے ہیں جی مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود بتایا. میں نے کہا جنرل باجوہ کا ایک ہی قصور ہے, اور بہت بڑا قصور ہے کہ وہ آپ جیسوں کی بات سن لیتے ہیں. ان کو نہیں سننی چاہیے ہر ایک کی بات, ان کو چھوڑ دینا چاہیے اپنے سبارڈینیٹس کے اوپر کہ وہ, اور آپ کے لیے تو ایک صوبیدار ہونا چاہیے, ناٹ ایون اے کمیشنڈ آفیسر, کہ جو اس قسم کی باتیں جس نے کرنی ہے آگے, کہ اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ پتہ نہیں کیا سمجھیں اور آپ نے کیا آ کے کہہ دیا آگے, تو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کی بات ہے. اب ہو کیا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی کانسنٹریٹڈ قسم کی کیمپین چل رہی ہے. آج میری ARY کے انتظامیہ میں بڑے سینئر 2-3 لوگوں سے بھی بات ہوئی, اور میں نے ان کو کہا, انہوں نے کہا دیکھیں یار, میں نام نہیں لے رہا کیونکہ اب سارے دوست ہیں, سب جانتے ہیں, اینکرز جو بات کرتے ہیں وہ تو ان کی اپنی بات ہے, وہ ادارے کی پالیسی تو نہیں ہے, ہم تو خبروں میں نہیں دے رہے وہ. ارے بھائی تم آپٹکس کیا دے رہے ہو وہاں پہ؟ اگر میں اینکر ہوں ARY کی وجہ سے, تو میں ARY کا مرہون منت ہوں, یا جیو کا مرہون منت ہوں, یا چینل 24 کا, یا دنیا TV کا, یا سما کا, کسی جس چینل پہ بھی میں کام کروں سارے قابل احترام ہیں, اور میں ان کا مرہون منت ہوں. تو اینکر تو چینل سے بڑا نہیں ہو سکتا, یا کالمسٹ جو ہے وہ اخبار سے بڑا تو نہیں ہو سکتا, یا اینالسٹ جو ہے وہ اپنے تھنک ٹینک سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. تو اس بات کو کب سمجھیں گے کہ آپ کبھی وہ یہ دے رہے ہیں, کبھی ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں ایمان مزاری کے اوپر کہ جی معصوم ہے, بے گناہ ہے, تو اس کے ساتھ یہ فوج یہ کیوں کر رہی ہے, فوج کا کام تو دفاع کرنا ہے. ارشد شریف صاحب آپ کو بھی بتا دوں, اور چودھری غلام حسین صاحب کو بھی بتا دوں, اور صابر شاکر صاحب نے بھی ایک بڑی کنکارڈڈ قسم کی تھیوری دی ہے ابھی, ان کو بھی میں بتا دوں کہ آپ لوگ غلط ہیں. فوج صرف آپ کے یعنی جیوگرافیکل باؤنڈریز کا دفاع نہیں کر رہی, فوج آپ کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کا بھی دفاع کر رہی ہے. فوج آپ کی آئیڈیالوجی کی بھی ڈیفینڈر ہے, اور فوج جو ہے وہی انشور کر رہی ہے کہ آپ کے اوپر قبضہ نہیں ہوا کسی اور کا. ورنہ اگر آپ اتنے کڑ پہنچے تو ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی کو کہتے ہیں بھائی پورے بارڈر میں سے 1-1 کلومیٹر پیچھے آ جاؤ, اور اس 1 کلومیٹر میں سے آپ اور آپ کے جہادی جو ہیں, اور آپ کے PTI والے جو ہیں, اور عمران خان جو ہیں, وہ کس 1 کلومیٹر کو پورے پاکستان کے بچا سکتے ہیں دشمنوں سے. یار آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور آپ اپنے اداروں کو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, چاہے وہ کوئی اور, آپ ان کو ایسے آڑے ہاتھوں لے رہے ہوتے ہیں جیسے وہ خدا نہ خواستہ کوئی یونائٹڈ بیکری کے اوپر بات کر رہا ہے کہ یار اس کی پیسٹری نہیں اچھی, یا کوئی وہ جو ہے کسی گاڑی کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی فیول کنزمپشن صحیح نہیں ہے. یہ پلیز آپ نے کبھی دنیا میں صحافت میں ایسا دیکھا ہے کہ امریکہ میں امریکن آرمی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہو, برٹن میں برٹش نیوی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہو, یا انڈیا میں انڈین پولیس کے اوپر ہو رہی ہو؟ اور آپ کو بتاؤں لا انفورسمنٹ کیسی ہوتی ہے کہ جب انڈین پولیس کا ہر سال اینول فنکشن ہوتا ہے, بامبے پولیس کا, مہاراشٹرن پولیس کی بات کر رہا ہوں, تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں کہ پورا بالی ووڈ وہاں پہ موجود ہوتا ہے, پورا بالی ووڈ وہاں پہ موجود ہوتا ہے, ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے, اور پورا ان کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کی دولت, ان کی فیم, ان کی چکا چون جو ہے نا
वो लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से बची हुई है वहां पे। हालांकि कितनी करप्शन है इंडिया में कितना क्राइम रेट है। दिल्ली जो है, दिल्ली बजाते खुद पूरी दुनिया का रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वहां पे होते हैं खवातीन के साथ। लेकिन पुलिस के ऊपर वो इस तरह से नहीं करते, वो इंडिविजुअली वो जरूर अपनी तमक टोइयां करते हैं और वो आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन जो है वो अपने फोर्सेस को नहीं, लोगों के हाथों में वो फुटबॉल नहीं बनाते, वो खिलौना नहीं बनाते। गुलवान वैली में अभी कितनी मार पड़ी इंडिया को चाइना से, लेकिन उनके मीडिया में कोई चीज मुझे उठा के दिखाते हैं जो फौज के लिए इतनी सी भी डेरोगेटरी हो। क्यों? आपको अपने इंस्टीट्यूशंस का दिफा करना पड़ता है, और खासतौर वो इंस्टीट्यूशंस जिनके आप मरहूने मिन्नत होते हैं। हम में से बहुत लोग हैं कि जो मरहूने मिन्नत है फौज के। मैं अपने आप का कह सकता हूँ कि मुझे जनरल मुशर्रफ ने अपॉर्चुनिटी दी और मुझे अपना एक मिनिस्टर बना दिया, तो मैं किस मुंह से कहूँ कि यार वो गलत है? पूरी दुनिया कह सकती है जनरल मुशर्रफ के ऊपर, मैं नहीं कह सकता। मेरी यानी अखलाकी मेयार जो है वो इसकी इजाजत नहीं मुझे देता। या तो मैं एक्सेप्ट ना करता और फिर मैं कहता कि जी मैं सामरियत के खिलाफ हूं या मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं किस मुंह से मैं उसकी बुराई कर सकता हूं? क्योंकि मैं को 16 साल का तो बचुंगड़ा तो था नहीं जिसको पता नहीं था रोटी को चूची कहता था। मैं बड़ा सोच समझ के होश हवास में मैंने अपने वो जाके किया। तो आपको ये सोच लेना चाहिए, सारों को ये सोच लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान के दुश्मनों की मदद ना करें इस तरह की बातें करके, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन आपकी किस चीज पे नजर है? आपके न्यूक्लियर पे नजर है, आपके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर, न्यूक्लियर एसेट के ऊपर नजर है। उसको कौन डिफेंड कर रहा है? उसको अफवाज पाकिस्तान डिफेंड करी, चाहे वो बर्री फौज हो, चाहे बहरी फौज हो, चाहे वो फिजाई फौज हो हमारी। और इनके आइज एंड ईयर्स क्या है? उनके आइज एंड ईयर्स या ISI है या MI है या वो फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स है उनके। तो यही है, हम या उन इदारों को खराब करें या खुदा न खासा इन इदारों को खराब करें, नुकसान तो हम अपना कर रहे हैं, हम अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। तो प्लीज इन बातों से रिफ्रेन करें, क्योंकि सहाफत तो अपनी खत्म हो गई है। सहाफत तो मुझे लगता है एंगलिंग बन गई है कि मैंने सोच लिया कि मैंने सिर्फ इमरान खान की बुराई करनी है। ये राव वैस ने सोच लिया कि सिर्फ इमरान खान की तारीफ करनी है। शुएब ने सोच लिया कि सिर्फ जरदारी साहब की तारीफ करनी है। अरे बाबा को पाकिस्तान की बात करने वाले रह गए कि नहीं रह गए? प्लीज हमारे जो एनालिसिस है, अब तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी और को तो नाम ही नहीं दे रहा, उसमें भी मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी ख्वाहिशात ही आ रही होती हैं, या जिस तरह मेरी तरह के जो एनालिस्ट हैं उनमें भी सिर्फ उनकी ख्वाहिशात जो है उनके तज्जिए में बाहर आ रही होती है। प्लीज इसका बहुत नुकसान होना है पाकिस्तान को। या तो पाकिस्तान में सहाफत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, किसी दिन को गवर्नमेंट उठेगी और वो कहेगी इनफ इज इनफ, कि जब इतनी बकवास होनी है और मुल्क को इतना नुकसान पहुंचना है, इतनी लड़ाइयां होनी है, टीवी पे अखबारों में गंद बला झूठ लिखा होना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में कोई फर्क ही ना रहे, कोई तफरीक ही ना रहे, कि हम सारे बैठ के कहते हैं सोशल मीडिया पे तो ये बकबक है, सोशल मीडिया पे तो ये गंद है। तो अगर ये 10-10 बिलियन डॉलर की इस तरह से हमने बात करनी, या हमने एक बात करनी कि जी वो टीरी मुजारी की बेटी जो है उसके ऊपर पर्चा क्यों कट गया, इसलिए कट गया कि वो अपना चूची नहीं है। वो आज उनके वकील साहब ने कह दिया कि जी वो अंडर स्ट्रेस थी। वो अंडर स्ट्रेस उस वक्त भी थी जब वो बातें कर रही थी, उस वक्त भी अंडर स्ट्रेस थी जब वो खुद अपनी माँ के खिलाफ बातें कर रही थी। वो भी बताया वकील बाबू ने वहां पे, नहीं वो नहीं बताया। तो प्लीज जब कोई इंस्टीट्यूशन कोर्स ऑफ लॉ ले रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें कि यार कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से जो उनका हक है वो उसको फॉलो करे, परसू कर रहे, कोई उसको आर्म ट्विस्टिंग नहीं हो रही, कोई थ्रेट नहीं हो रही, कोई वीगो डाले नहीं आ रहे, वरना वीगो डाले बहुत है। मेरा ख्याल है 20,000 से ज्यादा वीगो डाले हैं, काफी है आप लोगों के लिए। तो जब वो एक्चुअली लीगल कोर्स ही ले रही हैं तो उसको अप्रिशिएट करें, ना कि उसको नेगेट करें। अब बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं चौधरी गुलाम हुसैन, लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज कम से कम ये पता करके सोए जो मैं बात करने लगा कि 9 बिलियन डॉलर की उन्होंने बात की कि 1 बिलियन में जो ये सब जीरो कितने होते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताना, आपको आज से पहले पता था और अभी भी आपको अपने किसी बच्चे से पूछना पड़ेगा, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। तो प्लीज जरा सोच के बात करें कि बिलियन क्या होता है, कितने बिलियन, कितने जीरो, और मैं क्या बातें कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के दुश्मनों की हम हाथ ना मजबूत करें। और इमरान खान साहब, आप उनका नैरेटिव जो टो कर रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा तो नहीं जानते उनको,
آپ میرے سے زیادہ تو ان کے قریب نہیں رہے ہیں, آپ نے مجھ سے زیادہ تو ان کی خدمت نہیں کی ہے یا ان کی ترجمانی نہیں کی ہے, لیکن ایک بہت بڑا فرق جو عمران خان میں اور دیگر سیاسی قائدین میں ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں بلاول بھٹو کا آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ابھی آپ کو بہت برا لگے گا چودھری صاحب, ارشد شریف صاحب, شابر شاکر صاحب, دیگر احباب جو ہے, آپ کو برا لگے گا میری بات, لیکن فیکٹ آف دا میٹر کہ بلاول بھٹو نے اپنی پارٹی کا انفراسٹرکچر اس کو اسٹرینتھن کیا, اس کو بنایا. وہ لانگ مارچ کر رہے تھے, ان کی پارٹی ہر جگہ نظر آ رہی تھی, ان کی پارٹی کی قیادت ہر جگہ نظر آ رہی تھی, ڈسٹرکٹ وائز نظر آ رہے تھے, ضلع وائز نظر آ رہے تھے, صوبہ وائز نظر آ رہے تھے. اور میں نے یہاں پہ دیکھا لاہور میں جب ان سے ملاقات ہوئی کہ وہ خاص طور پہ مراد علی شاہ کو اور دیگر قائدین کو انہوں نے کہا شاہ جی ذرا سے ادھر ان کو آنے دیں. اس کا مطلب تھا کہ اب یہ راجہ پرویز اشرف پنجاب کے ہیں, قمر زمان قاہرہ پنجاب کے ہیں, ان لوگوں کو کنٹینر پہ اب سامنے آنے دیں, پنجاب کے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ خوشی ہوگی ان کو یہاں پہ. تو ہر جگہ کے آپ پارٹی بناتے ہیں, عمران خان کی پارٹی نہیں ایگزسٹ کرتی, یہ لانگ مارچ میں پوری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے, نہ پارٹی کا کوئی انفراسٹرکچر. جتنے لوگ نکلے ہیں, میں کہتا ہوں لاکھوں نکلے ہوں گے, میں کوئی بحث بھی نہیں پڑھ رہا کہ سینکڑوں ہیں, ہزاروں ہیں, درجنوں ہیں, میں کہہ رہا ہوں لاکھوں ہیں. وہ اپنے اون پہ آئے ہیں, اپنے لیڈر کی کال پہ, پارٹی نے نہیں ان کو آرگنائز کیا. پارٹی کے تو قائدین خود گمے ہوئے تھے, ان کے اپنے منسٹرز گمے ہوئے تھے. عثمان بزدار نہیں مجھے نظر آ رہا تھا کہیں پہ, مجھے کوئی ان کا مایاناز لیڈر جو ہے وہ نظر نہیں آیا, کوئی فیاض الحسن چوہان کہیں نظر نہیں آیا, کوئی شہباز گل کہیں نظر نہیں آیا, کوئی بھی نہیں نظر آیا. فردوس عاشق افغان ہو پہلے والی یا کوئی اور ہو. کیوں؟ کیونکہ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو عمران خان کیا چاہتے ہیں, آپ صرف سپریم کورٹ کے اوپر زور دے دے کہ فوج کے اوپر زور دے دے کہ اپنا نیریٹو کرا دے. نہ پارٹی کا گراس روٹ لیول پہ کوئی عمل دخل ہے, نہ اس کی وہاں پہ کوئی ان روڈز ہیں. آج اگر بلدیاتی پہلے تو ہو جائیں گے یہ بائی الیکشنز, اس میں مار پڑے گی, پھر کہیں گے ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. پھر ہو گئے بلدیاتی الیکشن, اس سے کوٹ پڑے گی, پھر کہیں گے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی. پھر ہوں گے جنرل الیکشن, اس میں آپ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, تو آپ کہیں گے دھاندلی ہوگی. دھاندلی نہیں ہوگی بھائی صاحب, دھاندلی نہیں ہوگی. اب واقعی ہر ایک نیوٹرل ہے, اور آپ کی حرکتوں کی وجہ سے نیوٹرل ہے, آپ کے طرز عمل کی وجہ سے نیوٹرل ہے, آپ نے جو اس ملک کو نقصان پہنچایا اس کی وجہ سے نیوٹرل ہے, آپ نے جو اداروں کو نقصان پہنچایا اس کی وجہ سے نیوٹرل ہے, آپ نے جو ایک عام آدمی کا جینا دو بار کر دیا اس کی وجہ سے نیوٹرل ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے نیوٹرل ہونے کی. آپ کا ساتھ اس وقت کوئی دے گا, آپ کے ساتھ ایک پیج پہ اس وقت کوئی کھڑا ہوگا جب آپ پاکستان کو مضبوط کریں گے, آپ پاکستان کی اکائی کو مضبوط کریں گے, آپ پاکستان کا جھنڈا اٹھانے میں فخر محسوس کریں گے. ایسے باتوں سے نہیں, تقریریں کرنے سے نہیں, اس کی مثال دے دی, اس کی مثال دے دی, کھانا کھا کے سو گئے, صبح اپنا اٹھے تو میں بھول ہی گئے کہ کل کیا بات کی تھی, آج دوسری بات کر دی. کبھی کہہ دیتے نیوٹرل سا جانور ہوتا ہے, پھر کہتے نیوٹرل رہو, اب نیوٹرل رہنا, پھر کہتے نہیں اب تمہیں آنے والی نسلیں پوچھیں گے اگر اب تم نیوٹرل ہے اب تم سائڈ لے لے. فرض کریں میں کہتا ہوں آج وہ نیوٹرل نہیں رہتے اور وہ پی ایم ایل این کی سائڈ لے لیتے, پھر بھی آپ برا کہیں گے کیونکہ آپ تو ان کو کہہ رہے ہیں نیوٹرل نہ رہو, تو پھر اب آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں سائڈ لینے پہ. تو آپ نے تو کسی کا ساتھ دیا نہیں, تو آپ کے ساتھ تو آئے گا نہیں کوئی, اب تو وہ آپ کے مخالف کے ساتھ جائیں گے, پھر اچھے رہیں گے آپ. تو بہتر ہے نیوٹرل رہنے دیں. اور میں تمام صحافی دوستوں سے اور بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا پلیز آپ اپنے مرضی کی اینگلنگ ضرور کریں, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے, آپ اپنی رائے ضرور دیں, کوئی ایشو. میں خود دیتا ہوں, میں تو خود اوپینیٹڈ آدمی ہوں, میں تو پہلے مان رہا ہوں اپنی کمزوری, اپنی کوتاہی, لیکن پاکستان کا خیال رکھیں. اور پاکستان کا خیال آپ کیسے رکھیں گے کہ پاکستان کے اداروں کا خیال رکھیں, اور خدا را ان کو ناقابل تلافی نقصان مت پہنچائیں. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. Until the next time, اللہ حافظ.